السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے آیات مبارکہ جو پڑھی گئی ہے۔ گزشتہ سورہ فاتحہ کا درس ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں جو دعا ہم نے مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے کی رہنمائی کر، وہ راستہ جو لوگ جس راستے پہ چل کے تیرے انعامات کے مستحق ہوئے، حقدار ہوئے۔ اور وہ کون ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر ہم نے اس کے بعد ایک دعا اور بھی کی تھی، اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہم کو ان لوگوں سے بچا، ان لوگوں کے راستے سے بچا، ان اعمال سے بچا جو لوگ تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، جس راستے پہ چل کے جن اعمال کو اختیار کر کے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جو لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے راہ راستے ہٹ گئے، سیدھے راستے سے گم ہو گئے، بھٹک گئے، ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تھی سورہ فاتحہ میں۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا سکھائی ہوئی تھی، جس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف سے حمد و ثنا تھی، اس کے بعد اللہ اور بندے کا ایک تعلق تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے، تیری ہی اطاعت کریں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی غلامی کریں گے، اور تجھی سے ہر معاملے میں ہم مدد مانگیں گے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اس کے بعد جو دعا کی گئی تھی، سیدھے راستے کی ہدایت دے، رہنمائی۔ تو اب اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں قبولیت کا شرف حاصل ہوا، اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کیا۔ اور قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے جو مانگا تھا، ہدایت کا راستہ اور گمراہی سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ، اللہ نے اب پوری کتاب کی شکل میں وہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جو تم نے ہدایت مانگی تھی، اب ہم نے تم کو ہدایت دی ہے، یعنی وہ ہدایت کی کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، جس کا نام ہے القرآن۔ اب اسی کا یہاں پہ تعارف ہو رہا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، کہ الف لام میم، یہ قرآن مجید کے کچھ صورتوں سے پہلے اس قسم کے یعنی حروف آتے ہیں جس کو عربی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں،
یعنی الگ الگ حروف. تو ان حروف کے کوئی معنی جو ہے نہیں بتائے گئے ہیں. اور پھر لفظ خالی حرف، کسی بھی ایک حرف ہوتا ہے، ورڈ، کوئی ایک ورڈ کے معنی نہیں ہوتے. ویسے بھی جو ورڈ بن کے جب جناب یعنی کوئی جملہ بنتا ہے تو اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں. چونکہ اب یہاں پہ الف ایک الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، الگ الگ، تو اس اعتبار سے اس کے کوئی معنی جو ہے نا نہیں ہے. اب اللہ کی کتاب کا تعارف یہ ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت جو رکھی ہے وہ کیا ہے؟ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کا ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب. ریب کیا معنی؟ شک، شبہ، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو یہاں پہ فرمائیے کہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو سب سے پہلے، چونکہ ابھی تو بہت پوری کتاب پڑھنا ہے آپ کو، تو ظاہر ہے کہ آگے چل کے بہت ساری بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو تم ظاہر ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تم کو ایک شک پیدا ہو جائے گا، ہے نا. تو اسی لیے پہلے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. کچھ باتیں تم پڑھتے ہو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن تم اسے پڑھتے رہو گے آگے چلتے رہو گے تو وہ باتیں تم کو سمجھ میں آتے رہیں گی. تم کو اس کو ریویژن کرتے رہنا پڑے گا، بار بار قرآن کو بار بار پڑھتے رہنا پڑے گا. کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی پہلی دفعہ تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ نہیں کہ شیطان میرے بھائی یہ کیا بات ہے، عجیب بات ہے، یہ بات تو غلط دکھ رہی نا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہو جاتی بات. یہ اسی لیے یہاں پہ یہ بات کہی سب سے پہلے اس کو رکھا گیا ہے کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو تم کو دی گئی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ کس اعتبار سے شک اور شبہ نہیں ہے؟ اس میں تین باتیں ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کتاب جیسے نازل ہوئی ہے اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے کتاب آئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اب تک کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی، نہیں. تو تین باتیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ کتاب جس طرح نازل کی گئی اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ تین باتیں آپ کو شک سے متعلق پہلے سمجھ لینی چاہیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. اس کا تعارف ہوتا ہے سورہ سجدے میں، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ وہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب کیا ہے؟ کیا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، انسانوں کو گائیڈ کیا گیا ہے، یعنی اسے کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، اور اللہ کے متعلق اور خود انسان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے اور تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین. اس کتاب میں کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ للمتقین فرمایا. قرآن ہر انسان کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. قرآن ہدی للناس کہتا ہے قرآن آگے چل کے اسی صورت میں کہ یہ قرآن ہم انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ انسانوں میں سے اس کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے یا وہی اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے جو کتاب پڑھنے کے بعد کتاب میں جن کاموں سے تم کو روکا گیا ہے اگر ان کاموں سے ان اعمال سے تم بچنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی.
کتاب پڑھنے کے بعد بھی اگر تم کتاب میں جو باتیں لکھی اس کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ کتاب تم کو ہدایت نہیں ملتی اس کتاب سے. یہ ہدی للمتقین ہے تو عام انسانوں کے لیے کتاب، لیکن حاصل کون کریں گے اس سے ہدایت؟ وہ لوگ کتاب پڑھنے کے بعد کتاب جن کاموں سے روکتی ہے ان سے رکنا، تو ان کو ہدایت ملتی، نہیں تو ہدایت نہیں ملتی اس کو. اگر اس کو کتاب یہ سر پٹک لے کے میں مانتا ہوں قرآن کی عظمت ہے، اللہ کا کلام سب کچھ ہے، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد وہ کتاب میں جو باتیں اس کو جن کاموں سے روکا گیا ہے، جو کام کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، اگر ان پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. اسی کے معنی تقوی کے ہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. تو ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا دعا کی تھی اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کے معنی بھی وہی ہے، یعنی ہدایت، ہمیں ہدایت دے. اہدنا کے معنی ہمیں ہدایت دے، یہ دعا ہم کیے تھے. اور ہدایت بھی بالکل اسٹریٹ ہونا، جو اللہ تک پہنچنے والی ہو، سیدھا راستہ بتا، وہ ہدایت دے. اور یہاں پہ بھی وہی لفظ لایا کہ تم نے جو ہدایت کے لیے دعا کی تھی وہ ہدایت اب اس کتاب میں ہے، ہدی للمتقین. لیکن شرط یہ ہے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد تم کو اس کتاب کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، حتی الامکان. حتی الامکان، ہر جگہ یہی بات کہی گئی، حتی الامکان جو ہے عمل کرنا پڑے گا. اگر کبھی کوئی تم سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان فرشتہ نہیں ہے، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، تو فوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا اور پھر اپنی اصلاح کر لینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو سیدھے راستے پہ قائم کر دیا جائے گا. یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کے لیے پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے کتاب؟ ہدایت کے لیے پڑھنا ہے. ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، ہدایت ہی کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ہے. اب اس کتاب کے نازل کرنے کا، اس کتاب کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہی بتایا گیا ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا آنا. اور کیوں نازل کیا کتاب کو؟ انزل فیہ القرآن ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، گائیڈنس کے اندر. اور ہدایت بھی کیسی ہے؟ بینات. کیا کہتا ہے قرآن؟ بینات ہے، کھلی کھلی، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس میں. ہر کوئی کتاب پڑھنے کے بعد ہر کوئی سمجھتا ہے. شرط یہ ہے کہ کتاب کو آپ کو عربی زبان کا آنا ضروری ہے، یا عربی زبان آپ کو نہیں آتی ہے تو اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن کی کتاب کو پڑھنا ہے جو بھی ہے اس کے اندر. کسی بھی کتاب کا یہ طریقہ ہے نا بھائی. کوئی کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں جناب علی، کوئی آپ کی لینگویج وہ نہیں ہے، لیکن وہ لینگویج آپ جانتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹرانسلیشن پڑھنے پڑے. لیکن کوئی لینگویج آپ نہیں جانتے، کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے. اسی طرح عربی زبان ہمیں نہیں آتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جو لوگ اس کتاب کا ٹرانسلیشن کریں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ہم ترجمہ پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کتاب بالکل واضح ہے، فرمایا کھلی کھلی بھی، اس کی آیات کھلے ہوئے بالکل. یہ طور پہ یہ کتاب کسی کی محتاج نہیں ہے. آپ پڑھیں گے آپ کو خود قرآن سمجھا دیں گے کیا ہے اس. ہدی للناس بینات من الہدی، یعنی اس کی ہدایت کی باتیں بالکل کھلی کھلی صاف صاف ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مفتی ہو، نہیں، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. اسی لیے قرآن کے متعلق خود اپنا دعویٰ ہے. یہ خود قرآن میں آیت موجود، ایک نہیں، ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ ریپیٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. کیا تم میں کوئی ہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کتاب بھیجنے کے بعد. تو قرآن اپنے اندر بالکل آسان کتاب ہے، کیونکہ اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو انسان سمجھنا چاہیے نا، تو پھر اس کی عقل کے مطابق اس کتاب کو اتارا گیا ہے. ایسی بات نہیں کہ انسان جناب علی کچھ اور ہے اور کتاب کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے. انسان یہ اللہ قرآن میں سورہ رحمان آپ پڑھیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھیے رحمان کون ہے؟ یہ قرآن کا نازل کرنے والا ہے. قرآن کا نازل کرنے والا کون ہے؟ خلق الانسان.
جو انسان کا کریٹر، انسان کو پیدا کیا ہے. تو یعنی قرآن اور انسان دونوں ایک ہی جگہ سے آئے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسان اللہ کی مخلوق. اللہ ان کو پیدا کیا ہے فطرت کے اوپر، اور اسی فطرت کا تقاضا ہے قرآن ترجمانی کرتی ہے. قرآن میں ایک مقام پہ ایک آیت مبارک آتی ہے سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء 17واں پارہ، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجے ہیں جس میں تمہارا ذکر ہے. ایڈریس اللہ فرماتے ہم نے تم کو ایڈریس کیا ہے، ہر انسان کو مخاطب کیا ہے. تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں. اس کے بعد اللہ سوال کرتے ہیں افلا تعقلون، جو کتاب میں تمہاری باتیں ہیں کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کتاب کیوں نہیں پڑھتے تم؟ دیکھیے اب اللہ سوال کر رہے، کتاب بھیجو میں تمہارے لیے، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، جس کتاب میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تو کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ کتاب نہیں سمجھ سکتے تم؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے قرآن میں. تو ہر اعتبار سے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا. ھدی للمتقین، ہدایت ہے. دیکھیے یہ کتاب کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رسول کے متعلق فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پڑھتے ہیں سورہ جاسیہ میں یا سورہ زخرف میں یہ آیت کریمہ، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب تمہارے طرف بھیجی جا رہی ہے قرآن، اسے آپ مضبوط پکڑیے. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو پھر آپ سیدھے راستے پہ ہیں. ہم مانگے تھے اللہ سے صراط مستقیم، تو اللہ فرماتے کہ کتاب کو پکڑو تو تم صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے. پھر قرآن کو چھوڑ دو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگی تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں اس کی تشریح میں دوسرے مقام پہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے اسے مضبوط پکڑیے. تو کیا ہوگا؟ انک علی صراط مستقیم، تو تم صراط مستقیم پہ قائم رہو گے. انہ ذکر لک ولقومک، اے رسول یہ قرآن خود آپ کے لیے بھی، آپ کی امت، آپ کی قوم کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. وسوف تسألون، اور ہم اس قرآن کے بارے میں تم سے پوچھنے والے ہیں. کیا پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کل ہم مرنے کے بعد جب جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ پوچھیں گے میں کتاب بھیجا تھا تمہارے پاس، کتاب بھیجا تھا تمہارے لیے تھا، تمہارے اندر اس کا ذکر تھا، تو پھر کیا کیا تم نے؟ ہم کون سے کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے اب لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، 5 سال ڈگری لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اور 5 سال کر رہے ہیں، اور کچھ اس کے اندر اسپیشلائز ہونے کے لیے کر رہے ہیں. کیا کیا نہیں پڑھ رہا ہم. کوئی میتھمیٹک پڑھ رہا، کوئی فزکس میں پڑھ رہا، کوئی زیولوجی کر رہا، کوئی بیولوجی کر رہا، کیا کیا کر رہا، سب پڑھ رہا ہے، یہی نہیں پڑھ رہا ہے. پھر یہ سب کتابیں آپ لے کے جائیں گے کیا؟ آپ میتھمیٹک لے کے جائیں گے ساتھ میں، جیولوجی بیولوجی فلاں جو کچھ بھی ہے کیا لے کے جائیں گے؟ بھائی یہ کتابیں آپ کی نالج ہے دنیا کے اندر، آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے معاشی علوم ہے، اس کے اندر آپ کو یہ بھی اس کے معنی نہیں پڑھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کتاب میں حکم دیا کہ پڑھو، کائنات پہ غور کرو، تمہارے لیے کائنات بنائی گئی ہے. لیکن اس کے معنی نہیں کہ اصل جو کتاب ہے تمہارا رب کی، جو تمہارا خالق ہے، اس کتاب ہی سے تم نے غفلت برتی ہے. اس کتاب میں آپ کو انسانیت کیا ہے سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اور تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے. تو پھر جب تم نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو پھر سمجھنے کا سوال ہی کیا ہے؟ ہر اعتبار سے یہ بات سمجھائی گئی ہے. دیکھیے حدیث میں کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن کا علم حاصل کرے، نالج، قرآن کی نالج، اور پھر اسے دوسروں کو بھی دینا ہے. اس کو یہ نہیں کہ خود پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے، دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچانا ہے، لازمی ہے آپ کے اوپر. دیکھیے آپ کوئی میڈیسن کی کتاب پڑھتے ہوئے ڈاکٹر بنتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے معنی کیا ہے؟
ڈاکٹر بننے کے معنی ہے کہ لوگوں کا علاج کرنا، جو علم اس کو ملا ہے لوگوں کا علاج کرنا ہے اس کو، ہے نا. آپ سول انجینئر بنے، آپ سول انجینئر بنے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی لوگوں کے بلڈنگاں بنانا، مکانہ بنانا ہے آپ کو، ہے نا. اب لوگوں کے کام میں آئیں گے نا بھائی، اس کے تعلق سے آپ کی زندگی ہے، اس کے جو آپ کو جو بھی اس کے ملتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن کام میں تو آ رہے ہیں نا آپ. جو آپ پڑھیں دوسروں کو فائدہ ہونا ہے. آپ کتاب پڑھیں، کتاب آپ پڑھیں، لیکن اگر اس کا فائدہ دوسروں کو نہیں ہو رہا آپ سے تو پھر یہ پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں بار الٹا، بلکہ اور اس کے اوپر ذمہ داری کے جو ہے نا پوچھنے والی. وَلَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے رسول آپ سے بھی اور آپ کی قوم سے بھی جو ہے نا اس معاملے میں پوچھا جائے گا. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں. کتاب پڑھنے کے بعد کتاب کی مخالفت سے بچنا چاہتے ہیں، خلاف ورزی سے بچنا چاہتے ہیں. کتاب کی خلاف ورزی کیا ہے؟ آپ نے کتاب پڑھا، اللہ حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آپ نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ مخالفت میں چلے گئے. اللہ حکم دیا کہ سود مت کھاؤ، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ لیکن سود کھا رہے ہیں، مخالفت ہو گئی قرآن کی. اللہ حکم دیا کہ گناہ مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، آپ یہ سب پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو مخالفت قرآن کی ہو گئی. تو ہدایت کیسے ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی نا. یہ تو بہت بڑی بدترین نافرمانی ہے. پڑھنے کے بعد یہ ہو رہا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد یہ ہو رہا ہے نا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آتی ہے قرآن میں سورہ فرقان کے اندر. اب دیکھیے ہمارے پاس یہ تصورات ہے، اللہ کے رسول جو ہے کل ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہ سب باتیں جو ہے روایات میں، لیکن قرآن میں کیا بات ہے وہ سنیے. اب اصل میں شفاعت اور سفارش کی بات روایات میں، قرآن میں تو اللہ کے نبی اپنی امت کی شکایت کریں گے جس میں کوئی شک نہیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ فرماتے ہیں کہ رسول حشر کے میدان میں ان کی امت بھی رہیں گی پوری کی پوری، اور اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے سامنے یہ شکایت کر دیں گے، اے رب، اے میرے رب، میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی ہے، جس وجہ سے گمراہ ہے، راستے سے ہٹی ہوئی ہے. اب ہم نے ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خیر اب لالی تو بیان کے بعد لاؤ انشاءاللہ. اب ہم نے کیا کی تھی بات؟ دعا، ہدایت، اور ایک دعا کے جملہ کیا تھا اس میں؟ ضالین، گمراہ، گمراہی سے بچا. اب ہدایت اور گمراہی کسے کہتے ہیں؟ گمراہی کے معنی، گمراہی کے معنی ایک راستے سے بھٹک جانا. آدمی راستے سے بھٹک گیا تو انہیں گھر کو پہنچتا، انہیں نہیں پہنچتا، منزل کو نہیں پہنچتا، انہیں راستے کو راستہ اگر بھٹک گیا تو پھر کوئی نہ کوئی اس کو راستہ بتانے والا ہونا. تو پھر جب بھٹکا ہوا انسان اپنی منزل کو پہنچ سکتا، گھر پہنچ سکتا ہے. تو وہ دعا کی گئی وَلَضَّالِّينَ، آمین، اللہ ہم کو راستہ بھٹکنے سے بچا. یا وہ لوگ جو راستہ بھٹک کے منزل کو نہیں پہنچے آج تک، ان کے راستے سے بچا، یعنی ایسے لوگوں کے راستے سے بچا. وہ راستہ چلتے چلتے بھٹک گیا، جو راستہ بھٹک گیا انہیں منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو پھر ہدایت کی ضرورت ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو راستے سے بھٹکانے والا شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر وہ راستے سے بھٹک گیا تو پھر اپنے منزل کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے راستہ بتانے کے لیے اللہ کیا کیا؟ قرآن نازل کیا، رسولوں کو بھیجا. ہدایت، ہدایت کے معنی وہی گائیڈ دینا، آپ کو گائیڈ کرنا زندگی کے ہر معاملے میں. تو اب دعا کی گئی ضالین، تو بچا اس سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گمراہی سے بچنا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن ہدایت کی کتاب، الہدا ہے قرآن. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا،
اور وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، کتاب دے کے، دین حق دے کے بھیجے، قرآن، اس میں ہدایت ہے۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے جو سورہ نمل میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی گئی، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرا کام تم کو قرآن پڑھ کے سمجھانا ہے، راستہ بتانا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، میں قرآن پڑھ کے سمجھانے کے بعد اب جو بھی ہدایت پہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اگر کوئی بھٹک گیا راستے سے، قرآن نہیں پڑھا، ہدایت کو نہیں قبول کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ میرا کام تو صرف تم کو بیدار کرنا، ہوشیار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، متنبع کرنا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں، کبھی ہم بات کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹرین ہوتی ہے نا، ٹرین کی پٹریاں جو معمولی سے شنٹنگ ہوتی ہے، شنٹنگ کرنے والا اگر جا رہا ہے کہ ٹرین ادھر جا رہی ہے نا، آ کے اگر تھوڑا سا پٹری نہیں بدلا، پٹری نہیں بدلا تو کہاں جائیں، جہاں جانا ہے وہاں جاتی ہوگی۔ یہ کیا ہے یہ چیز؟ تو راستہ بتانے والا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے مقام پہ ایک بات آتی ہے سورہ یونس کے آخری رکوع میں، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ آپ کہہ دیجئے اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، اب جو کوئی بھی ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور کوئی اگر ہدایت کو چھوڑ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، فرمایا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم بصائر من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کہ روشنی آ چکی ہے، روشنی، نور، بصیرت۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی بھی روشنی آنے کے بعد اگر آنکھیں کھولا، روشنی آنے کے بعد آنکھیں کھولا تو وہ روشنی اس کے کام آ سکتی ہے، روشنی آنے کے بعد بھی آنکھیں بند کر لیا تو وہ روشنی اس کے لیے فائدہ ہی نہیں، اندھیرے میں ہونے ہے نا۔ یہ روشنی ہے، اب آنکھ بند لو، آپ کی روشنی نہیں، یہی بات اللہ کہتے ہیں، وَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا بنا اور اس کا وبال، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ روشنی تو ہم بھیجے ہیں، وہ آنکھیں کھولنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر آنکھیں نہیں کھول رہا وہ اندھیرے میں بھٹک رہا تو بھٹک جائے گا، اور اس کا ذمہ اللہ نہیں لیا، اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اسی لیے قرآن کے متعلق یہ بات کہی گئی، اس کو اللہ کی رسی کہا گیا قرآن کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو۔ دیکھو آپ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی تمہاری زندگی قرآن سے مربوط ہونا ہے۔ قرآن کو پکڑنے کے معنی کیا ہے؟ قرآن کی رسی پکڑنے کے معنی ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں قرآن کی رسی ہے آپ بھٹک نہیں سکتے۔ رسی چھوٹ گئی، اس کا آپ اندازہ لگا، کوئی بڑے اونچے مقام سے کوئی کنواں ہے، آپ اندر ہیں، وہ آپ کو آنا ہے، اگر رسی آپ کے پاس ہے تو آپ اوپر آ سکتے ہیں، لیکن نہیں تو پھر سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اگر پکڑو گے تو ہدایت پہ رہو گے، قرآن چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن میں واضح طور پہ یہ بات بتا دی گئی، ہدایت ہدی للمتقین، مضبوطی سے پکڑو۔ حدیث میں بات آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں، فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن جو ہے اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے چھوڑی گئی ہے، اسے مضبوط پکڑو۔ یہ تمثیلات ہے احادیث میں قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن کیا ہے آخر۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ابشروا، خوشی مناؤ،
فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا بها فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. حدیث کے جملے ہیں. اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم خوشی مناؤ, خوش رہو, کیونکہ اب تمہارے سامنے کتاب ہے, تم کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. فَابْشِرُوا, کیا جملے استعمال کیے گئے اس میں؟ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, پس یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے, ایک اللہ کی رسی ہے یہ, اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. فَتَمَسَّكُوا بِهَا, اب مضبوط پکڑ لو اسے, تو تمہارا تعلق اللہ سے باقی ہے. قرآن سے مضبوط اگر پکڑو گے تم اللہ سے وابستہ ہے. ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں, دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں اس رسی کا. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهَا, اس کو مضبوط تھام لو اس قرآن کو. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا, اگر تم اس قرآن کو مضبوط پکڑے رہو گے تو کبھی بھی ہلاک اور برباد نہیں ہو سکتے, تم تباہ نہیں ہو سکتے تم. وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا, اور اس کتاب کو پکڑنے کے بعد کبھی بھی تم راستے سے نہیں بھٹک سکتے, منزل کو پہنچ جاؤ گے تم. یہ گارنٹی دی اللہ تبارک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب سے متعلق واضح طور پہ. تو قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کیا. ورنہ خدی للمتقین, یہ قرآن میں ہدایت اور رہنمائی ہے, اور ہم اس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے خود بخود ایک میتھمیٹک کی بات ہے اس سلسلے میں, وہ خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے, اس کا مقصد بتا دیا گیا, ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. جب ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے تو ہدایت کے لیے پڑھنا نا اس کو, نہیں ایسا ہو سکتا. اگر اللہ جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کتاب نہیں پڑھ کے آپ دوسرے مقصد کے لیے کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کتاب سے وہ چیز نہیں ملتی جو کتاب میں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو مس یوز کیا ہے, غلط استعمال کیا ہے آپ کو, اور غلط استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ راستے سے بھٹک جاؤ گے. وہ چیز ملنے والی نہیں ہے جو قرآن میں ہے آپ کو ہدایت, کیونکہ آپ اس کو غلط استعمال کیا ہے. اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو آج ہماری میجورٹی قرآن کو ہدایت کے لیے, عمل کے لیے پڑھنے کی بجائے ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. جو قرآن اللہ فرماتے ہیں یہ زندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے, ہم اس کو مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. آپ جب تک زندے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں, نماز پڑھنے کے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں, طہارت سے رہنے کے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں, شادی کرنے کے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں, حج کرنے کے آپ کو احکامات دیے ہیں, باقی کے دنیا کے جو کچھ بھی وہ آپ کو احکامات دیے گئے. بھائی اس میں مردے کے تعلق سے حکم ہی نہیں ہے اس قرآن میں. مردوں کے تعلق سے صرف دعا کرنے کے احکام ہے, اور کچھ بھی جو مر گیا تو صرف دعا کرنا ہے اس کے لیے. باقی پریکٹیکل لائف تو پوری جناب علی قرآن کی جب تک ہم زندہ ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, پوری قرآن پڑھ کے مردوں کو بھیج رہے ہیں. اسے کہتے ہیں قرآن کو مس یوز کر رہے ہیں, غلط استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری لائف کے اندر قرآن کی روشنی نہیں آ رہی, قرآن کی رہنمائی نہیں آ رہی. بہت ضروری ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. ابھی پہلی آیت مبارکہ میں جو بات آئی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں. دوسری بات کیا بتایا تھا میں, یہ کتاب جیسے نازل ہوئی اسی طرح محفوظ ہے. یہ اس کے زیر و زبر میں فرق ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں, کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے, اگر وہاں پہ کوئی حافظ ہے آپ قرآن ساتھ رکھ لیجئے آپ, اور آپ اس سے بڑو کون سی بھی سورہ آپ دیتے جائیے, کوئی فرق نہیں آئے گا. ایک زندہ معجزہ ہے قرآن اللہ کی کتاب کا ہے. آج اسلام کی جو دشمنی کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں. آسمان کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے زندی, وہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے. ورنہ جو مذہب والے ان کو اپنی کتابوں پہ بھی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, کوئی اتھینٹک بات کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیے اتنی غلط باتیں ان کے پاس ہونے کے باوجود اپنے کتابوں کی وہ بھی پڑھ رہے ہیں باضابطہ. ہمارے پاس ایک ایسی محفوظ اللہ کا ایک زندہ موجودہ ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں.
جس لیے پڑھنا اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوں. پھر آج ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ دین بولے تو قصے، کہانیاں، قوالیاں، انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ، یہ دین بن گیا. قرآن ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہوتی رہی، 23 سال میں کتاب نازل ہوئی. جیسے کتاب کی کوئی آیت نازل ہوئی قرآن کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جملہ تقریباً 45 کچھ جو ہے نا رائٹر تھے، جس کو کاتب کہتے ہیں عربی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 45 میں کوئی نہ کوئی 2-4 آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. جیسے اللہ کے نبی وہ جبرائیل فرشتے آتے، قرآن کے کوئی آیت لے کے آپ کو سنا کے چلے جاتے، اللہ کے نبی فرماتے ہو رائٹر جو بھی رہا کہ اس کو فلاں جگہ لکھو، آپ لکھوا دیتے تھے فوری. اسی لیے قرآن کو کتاب کہا گیا. جبرائیل امین کتاب لے کے نہیں آئے، وہی لے کے آئے، کتاب کے جملے لے کے آئے. لیکن جیسے ہی وہ جملے رسول اللہ کو سکھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس کاتب تھے فوری ان کو کہا کہ فلاں جگہ لکھ لو، فوری تحریر میں آ جاتی تھی قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے اندر قرآن مجید 23 سال میں جتنی نازل ہوئی پوری کی پوری، آپ اس کو کیا کر دیا؟ اس کو باضابطہ ایڈٹ کراتے رہے اور پھر بعد میں سنتے رہے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین جب قرآن لے کے آتے کوئی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کتاب کی حفاظت کر دیتے تھے. اللہ قلبی کا بھی اذن اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دل کے اوپر اس کتاب کو اتارا ہے، دل کے اندر وہ محفوظ ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم آپ کو تلاوت کروا رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، اور آپ نہیں بھولیں گے، بے فکر رہیے. دوسرے میں اور آپ بھول سکتے ہیں قرآن، کچھ بھی حفظ کوئی حافظ بھی بھول سکتا ہے، لیکن یہ گارنٹی اللہ نے دیا ہے اے نبی آپ قرآن پڑھنے کے بعد سنقرئک ہم آپ کو پڑھا دیں گے فلا تنسى، اور ہم آپ کو پڑھوا دینے کے بعد پھر آپ بھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نبی بھی ہیں، حافظ بھی قرآن کے. تو اس طرح قرآن ہم تک جو پہنچا ہے نا وہ باضابطہ کتابی شکل میں پہنچا ہے، اور ساتھ ساتھ کیسے پہنچا ہے؟ وہ حفاظ کے ذریعے سے پہنچا ہے، تلاوت کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور پھر باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کے بعد رمضان کے روزے فرض نزول قرآن، پھر قرآن مجید کا باضابطہ تلاوت ہوتی گئی کثرت سے. تو اس طرح قرآن مجید باضابطہ تلاوت ہوتی رہی، اور وہ انسانوں کے سینوں میں بھی اللہ نے محفوظ کیا، اور اس کو بطور کتاب میں بھی محفوظ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر وہاں یہ آیت مبارک بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن ہم جو علم والے لوگ ہیں ان کے سینوں میں ہم نے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے. حفاظ قرآن کے حافظ آج وہ کتاب ہے، تو اس اعتبار سے اس میں کوئی بھی شک کی بات سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب انسانوں کی کوشش سے لکھی گئی کتابیں ہیں. وہ چاہے فقہ کی کتابیں ہونے دیجیے، چاہے تاریخ کی کتابیں ہونے دیجیے، چاہے حدیث کی کتابیں ہونے دیجیے، وہ سب بات کے ہیں. سو جس کو روایات کہا جاتا ہے، راویوں سے احادیثیں آتی ہیں ہمارے پاس، انہیں ان سے سنے، اس کے بعد بہرحال محدثین کے احسانات امت کے اوپر ہے، اور بہت ساری محنتیں کر کے اس انسانوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی پوری جو ریکارڈ کو ہم تک پہنچایا ہے. تو بہرحال ایک الگ مسئلہ، لیکن کتاب کے متعلق کبھی بھی آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے آسمان کے نیچے سب سے محفوظ کتاب ہے. اب دوسری بات کیا ہے قرآن کے متعلق اللہ کیا کہا؟ ہم پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی پہلی آیت مبارکہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی ہم اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیے ہیں. کیوں نازل کیے ہیں؟ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کے روشنی میں لانا. یہ کتاب کیا ہے؟ نور ہے، نور، روشنی. کیا معنی روشنی کے؟ روشنی کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اندھیرے کو ختم کرنے والی چیز. کیا بات یہی ہوتی نا. روشنی کے معنی یہ ہے اندھیرا چھٹ جانا. اگر روشنی ہے اندھیرا نہیں چھٹ رہا تو پھر وہ روشنی ہے نہیں، غلط فہمی ہے، پھر وہ روشنی نہیں ہے. وہ روشنی کا، لائٹ کا یہ نیچر ہے. اندھیرا کتنا بھی ہو جائے آپ آگے فوری جناب یعنی کھٹکا ڈالتے اور اندھیرا برخاست ہے نا.
یہ روشنی ہے، اسی اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن روشنی ہے. یہ قرآن اگر تمہاری زندگی میں آ گئے تو تمہاری زندگی کے اندر سے جہالت ختم ہونا، نافرمانیاں ختم ہونا، ہدایت آ جانا، یہ روشنی ہے یہ. اور یہ روشنی کے اندر تم اپنی زندگی کو جناب یاری اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے تم کو. دیکھیے آپ کوئی اندھیرا، آپ جنگل میں جا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے تو فوری ٹارچ ڈال دے گا، اور جو ٹارچ والا ہوگا وہ سامنے ہوگا، باقی لوگ پیچھے رہیں گے، ہے نا. تو اسے کہتے ہیں امام. قرآن کو امام مبین. قرآن کیا ہے؟ یہ امام ہے، آگے رہنا چاہیے اور کھلی ہوئی تم کو کھلے کھلے راستے بتانے والی کتاب ہے. ہم نے اس کو پیچھے رکھ دیا. وَرَا ظُهُورِهِمْ، پیٹھ کے پیچھے قرآن ہے، مطلب پلٹ کے نہیں دے رہے قرآن میں. تو پھر تمہیں راستے کہاں سے نظر آئیں گے؟ روشنی تو سامنے ہونا، آگے ہونا. روشنی کو جو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ روشنی جس کے پیچھے ہوگی تو آگے اس کے لیے تو خطرات ہی رہیں گے، اس کے سوا اور کیا رہے گا پھر. دوسری بات یہ کہ روشنی کے معنی یہ ہے کہ جو کام بھی کریں گے، جو کتاب بھی آپ پڑھیں گے، اس کی ٹارچ ڈال کے پڑھنا ہے آپ کو. بہت کتابیں ملیں گی آپ کو، انہیں بول رہا، انہیں بول رہا، انہیں لکھ رہا، انہیں لکھ رہا، بہت ہے. اسلام مسلمان کتنے فرقے ہو گئے، کتنے جماعتیں ہو گئے، انہیں کچھ بول رہا، انہیں کچھ بول رہا، انہیں کچھ بول رہا. سب کی سنو، مگر کیسا سنو؟ اس کی روشنی میں سنو. یہ ٹارچ ہے آپ کو. امام مبین، یہ سامنے رہنا ہے اور ہر چیز کو کھول کے بتانے والی کتاب ہے. یہ کتاب کو اگر آپ ٹارچ بنا لیے، اس کے بعد کون سی بھی کتاب پڑھو آپ، اگر وہ قرآن کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے، آپ کے دماغ میں خود اسٹرائک ہوگا کہ میں قرآن میں تو ایسا پڑھا تھا، انہیں ایسا بول رہا. نہیں، آپ یہ تو نہیں بول سکتے انہیں صحیح بول رہا، قرآن غلط تو نہیں بول سکتے آپ. جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی روشنی آپ کے پاس ہوگی. اگر کوئی بات کہی جا رہی، کیونکہ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں آپ جو قرآن پڑھے اس کے خلاف اس کی بات دکھ رہی تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ انہیں غلط بول رہا بولتے ہیں آپ. کیوں؟ آپ کو کانفیڈنس قرآن پہ ہے، آپ کو اس پہ نہیں ہے آپ کو. تو یہ دماغ بننا ہے قرآن پڑھنے سے آپ کا. اسی لیے قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ایک فرقان پیدا ہوگا. فرقان کے معنی ہے کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق پڑنے کی پہچان آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ یہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ جناب علی اس کو انالیسس کرنا شروع کر دیں گے آپ کتاب پڑھنے کے بعد. اب آپ ہولے باولے نہیں رہیں گے. آپ جو بھی بول رہا ہے، لمبی داڑھی شملہ دیکھتے تھے، نہیں بھائی بہت بڑی داڑھی ہے، صحیح بول رہا ہے. نہیں، آپ کے پاس سب سے بڑا مسئلہ کتاب کا آ جائے گا. اس وقت آپ اس کو قرآن نے یہ بات کہی، قرآن کو اور ایک لفظ میں کیا کہا اللہ نے؟ یہ میزان ہے. کیا ہے؟ میزان. میزان کے معنی کیا ہے؟ ترازو. ترازو کے معنی کیا ہے؟ تولا جائے گا. آپ قرآن میں رکھ کے حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تولا جائے گا. اور قرآن کے متعلق فرماتے ہیں یہ برہان ہے. برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل اور لاجک ہے قرآن. کوئی بھی بات آپ کو کر رہا دین کی بات ہے تو اسے پہلے پوچھیں کہ قرآن میں ہے کیا. یہ لاجک ہے. اصل دین کی بات، اس کی بیس تو قرآن میں ہوگی. اصل میں کہیں نہ کہیں کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا لنک قرآن سے ہونا ضروری ہے. اب کوئی بھی غب شپ مار رہا انہیں اور قرآن سے کوئی اس کا لنک نہیں ہے تو پھر وہ بات دین کی، اسلام کی نہیں ہو سکتی. وہ اس کا لنک ہونا چاہیے. اب جتنے بھی ہیں یہ اصل چیز ہے قرآن، اور باقی کی ساری کتابیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ لنک ڈاکومنٹ ہے، اور کچھ بھی نہیں. اصل نہیں ہے، وہ لنک ہے اصل سے. اصل تو یہاں ہے قرآن اور لنک ہے. اب اس کو ٹیلی کر کے دیکھنا پڑے گا لنک ڈاکومنٹ کو اصل سے. کیا وہ ٹیلی ہو رہی نہیں؟ اگر وہ ڈاکومنٹ ہی لنک کہہ رہا ہے کہ لنک ہے تو وہ اصل سے اگر ٹیلی ہوتی تو ٹیلی نہیں ہو رہی اصل سے تو لنک ڈاکومنٹ میں جناب یاری فالٹ ہوگا یا قرآن میں اصل میں ہوگا؟ اصل میں کوئی خرابی نہیں ہوئی نا. تو جب آپ کا مزاج بن جائے گا قرآن پڑھنے سے، آپ خود فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اخلاق کیا ہے. یہ باقی یہ سوری چکریں ختم ہو جائیں گے آپ کو. یہ بات بھی ہے. اسی لیے میں فرما، کیونکہ قرآن کے متعلق اللہ کا جو ہے ایک اعلان ہے قرآن میں، سورہ حامیم سجدہ میں. وہ کیا ہے؟
لا یاتیہ الباطل من بین ایدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے، غلط بات، جھوٹ بات قرآن کے آگے سے بھی اندر نہیں آ سکتی، اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتی. بون کر کے رکھ دیا، محفوظ کر دیا. لا یاتیہ الباطل من بین ایدیہ ومن خلفہ، آگے سے نہ پیچھے سے. تو قرآن وہ کتاب ہے، محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں باطل یا شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اس میں آپ کو قرآن جب تک مضبوط رہیں گی، قرآن سے یعنی ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگا تھا کیا تھا، اور افضل اللہ گمراہی سے بچا، راستہ بھٹکنے سے بچا. ظاہر ہے کہ اگر راستہ وہی لوگ بھٹکیں گے جن کے پاس روشنی نہیں ہے، جن کے پاس ہدایت نہیں ہے. الحمدللہ فرماتا ہے کہ اب تم راستے سے بھٹکنے والے نہیں ہیں، ہم تم کی روشنی دے رہے ہیں، کتاب دے رہے ہیں، ہدایت دے کی کتاب. اب تم اس کتاب کو مضبوط پکڑ لو تو انشاءاللہ جو ہے اب تم جو ہے کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹکو گے. یہ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے. یہ ہدی للمتقین، اس پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. آگے اور بھی ہے اس کے بعد، میں اسی لیے تفصیل سے رکھا کیونکہ ہم آگے چل کے کتاب جو باتیں جو آئیں گی ہمارے سامنے، تو سب سے پہلے اس کو جو ہے ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھانا ہے کہ قرآن سب سے پہلے ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور ثواب کی چکری نہیں ہے قرآن کی. یاد رکھیے، اب یہ بالکل غلط ہے. یہ ثواب کے معنی بدلے کے ہوتے ہیں. ثواب کب ہوگا؟ قرآن پڑھ کے آپ کوئی عمل کریں گے تو اس کا کریڈٹ آپ کو ملنے والا ہے. آپ قرآن پڑھ کے خالی اس کو بند کر کے رکھ دیں گے، عمل نہیں کریں گے تو قرآن کی مخالفت ہو جائے گی. الٹا اللہ بول رہے یہ کرو بول کے آپ پڑھے، وہ نہیں کر رہے ہیں آپ، تو کیا مانے ہوئے اس کے؟ اللہ حکم دے رہے کرو، آپ نہیں کر رہے وہ کام، یا ان سے رکو، نہیں رک رہی، تو قرآن کی مخالفت ہوئی نہیں ہوئی. اب بتائیے. اب میں ایک سیدھی بات آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. یہاں پہ نو پارکنگ کا بورڈ لکھا ہوا رہتا ہے، باضابطہ اتنا بڑا. اگر وہاں نو پارک، آپ وہاں گاڑی پارک کریں، اگر کوئی پولیس والا آ کے چالان کرا تو غلطی کس کی ہے؟ دیکھیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی بورڈ لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ بحث کر سکتے ہیں پولیس والے، ارے بھائی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نو پارکنگ نہ پارکنگ ہے. لیکن جہاں باضابطہ آپ کو لکھا ہوا ہے کہ مت کھڑی کرو، وہیں لے کے جا کے کھڑی کر رہے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کے معنی چالان کے ہے. یہی ہے جرمانہ، یہی ہے سزا اللہ کی طرف سے بھی. آپ کو بتا دیا گیا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کتاب کے اندر. بس جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا اسے رکنا ہے. یہی ہے اصل کتاب کو پڑھنے کا مطلب. قرآن کے متعلق یہ بات آتی ہے نا، یتلو علیہم آیات، تلاوت. کیا کہتے ہیں قرآن کو؟ ایک ہے قرآن کے دو معنی، ایک ہے اقرا پڑھنا، اور ایک ہے تلاوت. اقرا کے معنی خالی پڑھ لینا ہے. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے معنی یہ کہ جو آپ پڑھے ہیں اسے فالو کرنا. یہ ہے تلاوت کے معنی عربی میں. عربی میں تلاوت کے معنی فالو کرنے کے، یعنی جو آپ نے پڑھا ہے اسے فالو کرنا ہے. یہ ہے تلاوت کے معنی. اقرا کے معنی خالی پڑھ لینے کے ہے، لیکن تلاوت کے معنی اس کا پیچھا کرنا. جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کا پیچھا کرنا، اس کے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا ہے. یہ تلاوت ہے قرآن. اسی لیے قرآن میں سب سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ تعارف کیا جا رہا ہے کہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. آپ کتاب پڑھتے چلے جائیے، سمجھ کے پڑھتے چلے جائیے. انشاءاللہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے. اللہ قرآن کا ترتیب یہ کہ کوئی بات یہاں قرآن میں کہی گئی آپ کو، اس کا آنسر یہاں نہیں ملا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو آگے پڑھنے کے بعد اس کا آنسر مل جاتا. یہ قرآن کا طریقہ ہے. کوئی ڈیٹیل نہیں یہاں پہ، شارٹ آپ جہاں پڑھے ہیں پہ شارٹ ہے یہ بات، آگے چل کے اس کی ڈیٹیل آئے گی تو خود بخود آپ قرآن سمجھتے تھے، قرآن آپ کا ہادی بن جائے گا. اسی لیے قرآن کو بولا یہ امام مبین ہے. یہ تمہارا امام ہے، اور مبین کے معنی کھلا ہوا ہے، تم کو ہر چیز واضح کرنے والی کتاب ہے. پڑھتے جائیے آپ، دیکھیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ. اور کوئی اگر ایسے کوئی دقیق مسائل ہیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی اپنے سے زیادہ اس معاملے میں ہے جانکاری، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی اور اونچی باتیں ہیں تو
لیکن آپ جہاں تک معاملہ ہدایت اور گمراہی کا ہے تو قرآن واضح طور پہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھتا، آپ کو کسی کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ قرآن پڑھتے چلے جائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہادی بن جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ خود یہ خوشی ایک اپنے اندر ایک مسرت محسوس کریں گے، الحمدللہ جو ہے اللہ کی کتاب پڑھا ہوں، یا اللہ کی کتاب میں مجھے معلوم ہے. یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر میرے سے کوئی بات سنے، اس سے کوئی بات سنے، تو یہ سنم سنی باتیں سے کوئی آپ کے اندر کانفیڈنٹ نہیں پیدا ہوگا. آپ خود قرآن کھول کے پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کوئی چیز، ایک دن آپ اتنا یقین پیدا ہو جائے گا کہ کسی سے بھی آپ فائٹ کر سکتے ہیں. ارے کیا بات کر رہا بھائی، تو بات غلط ہے تیری، قرآن کے خلاف بول رہا، ارے کہاں ہے رے، دیکھ بتاؤ، ختم، جھگڑا ہی برخاست، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. قرآن کھول دیا، بتا دیا، اس کا قصہ ہی ختم. اگر اس کے خلاف بحث کر رہا تو اس کا خدا حافظ، تو جانے دیا بھائی، ختم. بات تو بتا دیا، میں بتا دیا، لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ. کیونکہ فیصلہ کرنے والی کتاب تو قرآن ہے. قرآن روشنی ہے، قرآن میزان ہے، ترازو ہے، قرآن برہان ہے، دلیل اور لاجک ہے. قرآن اللہ قرآن میں فرمایا. اسی لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی زحمت نہیں کی آج تک. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور قرآن ایک واحد کتاب ہے جو ہمارے پاس نرسری لیول سے بھی گری ہوئی ہے. کہنے کو تو بہت بولتے ہیں ہم اس کو، بہت بڑی عظیم ہے، بہت بڑی کتاب ہے، لیکن پریکٹیکل طور پہ نرسری لیول سے بھی گری ہوئی ہے اس کی. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا بچہ نرسری میں ہے، گھر کے اندر امی ڈیڈی ٹیچر جو بھی ہے نا، اس کو سمجھا کے پڑھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ ڈی لکھتے ہیں، ڈی وہ ڈی ڈاگ، بازو کتے کی فوٹو رکھی ہوئی رہتی، ڈاگ بازو فوٹو. کیوں اتارے آپ فوٹو؟ اگر فوٹو نہیں اتارتے تو بچہ سمجھتا تھا ڈاگ؟ سمجھتا تھا؟ نہیں سمجھتا تھا. اس کو سمجھانے کے لیے کیا کرے؟ کتا اتار دیے. دیکھیے آپ نرسری لیول سے آپ سمجھا رہے ہیں اس کو. CAT کیٹ، بلی اتار دیا آپ. کیوں اتارے بلی؟ جو بچہ پڑھ رہا اسے معلوم ہونا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اگرچہ کہ نرسری لیول پہ ہے انہیں. اور ہم بڑے سے بڑے PhD بن گئے، ڈبل PhD بن گئے، کیا کیا کی بن گئے، اور قرآن کے معاملے میں نرسری لیول سے بھی گرے ہوئے اپن. تو پھر اللہ کی برکتیں کہاں سے؟ آپ کہیں گے قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مسلمانوں کے اندر بھی انقلاب کیسا آ جائے گا، پھر ریولیشن کیسے آئے گا؟ جو کتاب اصل ہے وہی آپ کے پاس جو ہے بغیر سمجھ کے پڑھی جا رہی ہے آپ کی کتاب. ہاں، چھوٹے بچے کو آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں تو کون سی بھی کتاب سمجھا کے پڑھا رہے ہیں آپ، سمجھ میں آ رہا. اس کے بعد آپ جب بچے کو گاڑی میں آپ کا بیٹھا ہوا ہے، بچہ آپ کہیں جا رہے ہیں، دیکھو آپ بھی بڑے خوش ہو جاتے. بچہ کہیں سے بھی کتا دیکھ لیا تو چیختا آپ گاڑی میں سے، ڈیڈی ڈیڈی ڈاگ ڈاگ، کتنا خوش ہو جاتا، ابا میرا بچہ ڈاگ پہچان لیا. خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی؟ فطری بات ہے نا، یہ نیچر کی بات ہے، غلط بات نہیں ہے، صحیح بات ہے. تو یہ لیول قرآن پہ کیوں نہیں آ رہا ہمارا؟ پھر آنا چاہیے. تو پھر سمجھ میں آ جائے گی بات کہ گدھا کیا ہے، گھوڑا کیا ہے، سمجھ میں آئے گا نا. قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم کو لوگ جو نا گدھے کو گھوڑا بنا کے بھیج دیں گے ہم کو. یہی ہو رہا آج معاملہ سارا. قرآن نہیں پڑھنے سے کھوٹے سکے چل رہی، بدعت چل رہی، گمراہی چل رہی، دین کے نام سے غلط باتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. کیونکہ قرآن کی نالج نہیں ہے، لہذا لوگ ہاتھ صاف کر رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو، اور ہم کو پہلے سمجھنا پڑے گا نا بھائی کہ عربی زبان میں گدھا کیا ہے، گھوڑا کیا ہے، وہ سمجھے نہیں. اب لہذا ہر کوئی اپنی اپنی دکان چلا لے رہا ہے اس میں. لیکن دوسرے دکانیں جو بند ہوتے ہیں، آپ اپنی دکان صحیح کھولے تو دوسرے دکانیں بند ہوتے ہیں. آپ اپنی دکان تو کھولیے قرآن کے نام سے، قرآن پڑھیے آپ، اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ آپ کو خریب نہیں آئے گا کوئی بھی. تو یہی ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے. آپ حضرات کو اردو زبان نہیں آتی، الحمدللہ انگلش کے اندر بہت سارے ٹرانسلیشن ہیں، اسے پڑھیے آپ. پہلے ٹرانسلیشن پڑھیے آپ، کامنٹری بعد میں پڑھیے آپ. کبھی بھی پہلے ٹرانسلیشن پڑھنا، پہلے جو ٹیسٹ ہے قرآن کا وہ ترجمہ ہے. وہ کامنٹری میں لکھتا ہوں، نہیں لکھتا ہوں، کوئی بھی لکھتے ہو، اس کے اندر انسان کی باتیں آ سکتی ہیں. پہلے ترجمہ، اس کے بعد میں دیکھا جائے گا. اس کو یہ آپ عادت ڈالیے انشاءاللہ. روزانہ ایک آدھا گھنٹہ گھر کے اندر بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ کی کتاب پڑھنے کا بھی جو ہے یہ کر دیا. ہاں، ایک واٹس ایپ میں ایک بڑا اچھا خاموش پیغام آیا تھا آنکھیں کھولنے کے لیے. وہ یہ تھا کہ والد صاحب اپنے بچی کو کچھ 100 کی نوٹ دیتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا،
تو وہ بچی چھپا دیتی. اب یہ پورے بولتے کہ چلو بھائی تلاش کرو اس کو, پورا گھر تلاش کر لیتے, سب ہار جاتے, سب ہار جاتے, لاجواب ہو جاتے. آخری میں وہ بچی جو ہے نا پھر 100 کی نوٹ کو نکال کے وہ قرآن میں چھپا کے رکھتی ہے. تو ماں باپ بیٹی کہاں رکھے, بولے قرآن میں. ابا کیوں, مجھے معلوم ہے کوئی بھی نہیں پڑھتے قرآن, اس لیے کسی کو نہیں ملتی. پوری کانفیڈنس کے ساتھ وہ بڑی کی کہتی ہے مجھے معلوم ہے قرآن کوئی نہیں پڑھتے ڈیڈی, اسی لیے میں قرآن میں رکھوں, ہے نا, عبرت کی بات ہے. اچھا, اور ایک دوسرا میسج آیا تھا قرآن کے تعلق سے آنکھیں کھولنے کے لیے. کچھ گھر میں والد صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی وہ کچھ جو پرانی فالتو کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں سب لاؤ, بچے سب لاتے ہیں, تو اس کے اندر سے بچہ تو فوری قرآن لے کے آ جاتا ہے. پھر اس کی غرض پڑی ہوئی ہے, دھول پڑی ہوئی ہے, فلاں پڑی ہوئی ہے, جو پڑھی نہیں جائے. بچوں کو کیا بولے, جو نہیں پڑھنے کی کتابیں لاؤ بولتے ہیں, بچے جو نا پہلے جا کے قرآن وغیرہ لا لے رہے. تو یہ اس اسٹیج تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو پھر آپ کو اللہ کی مدد, وَاعْتَصِمُوا حَبِلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو پکڑے رہو. چھوڑ دیے تو تم تباہ ہو جاؤ گے, چھوڑ دیے یہ ہو رہا. آنکھیں کھولنے کے لیے تو بہرحال کچھ تجربات کی جو باتیں وہ بھی آپ کس لیے رکھا کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے حقیقت کیا ہے. اور اللہ سے دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.